بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی و نصلی علی حبیبک و آلہ کما یرضی و نحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کے نشست میں ہم انشاءاللہ اہل جنت کی کچھ نعمتوں کا ذکر کریں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرمائے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وفی لفظ آخر لہما، امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ یوں ہیں کہ جنت کے اندر جو جنتیوں کو خیمے ملیں گے، حور مقصورات فی الخیام، قرآن پاک میں ہے نا کہ حوریں بند ہوں گی خیموں کے اندر۔ تو فرمایا کہ الخیمۃ درۃ، خیمہ جو ہے یہ ایک موتی ہوگا، اور یہ خیمہ موتیوں کا ہوگا۔ طولھا، جس کی لمبائی ہوگی، فی السماء، آسمان کی طرف، 60 میلا، 60 میل، سبحان اللہ، 60 میل لمبا ہوگا آسمان کی طرف۔ فی کل زاویۃ، ہر زاویے سے، یعنی دائیں بائیں سامنے پیچھے ہر طرف سے۔ منہا اہل، اس کے اندر اس کے اہل و یار رہیں گے جنت میں۔ لا یراہم الآخرون، دوسرے ان کو نہیں دیکھ سکیں گے، یعنی پردے کا اہتمام بھی ہوگا ساتھ، بے پردگی نہیں ہوگی کہ موتیوں میں باہر جو ہے وہ کوئی جھانک تانک نہیں سکے گا۔ ولی البخاری وحدہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ اکیلے، فی لفظ ایک کہ ان الفاظ اکیلے جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ یوں لفظ بھی نقل کیے ہیں کہ طولھا 30 میلا، کہ اس خیمے کی جو ہے لمبائی وہ 30 میل ہوگی۔ وہذا الخیام غیر الغرف والقصور، محدثین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خیمے ہوں گے رحمہم اللہ تعالیٰ، کہ یہ خیمے محلات اور بالا خانوں کے علاوہ ہوں گے۔ جو محلات بالا خانے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو دیں گے ان کے علاوہ یہ خیمے ہوں گے۔ بل یہ خیام فی البستانین وعلی شواطئ الانہار، بلکہ یہ خیمے ہوں گے باغوں کے اندر لگے ہوں گے، اور وعلی شواطئ الانہار، نہروں کے کناروں پر، گویا کہ جیسے پکنک منانے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اس قسم جنت میں یہ پکنک منائیں گے، پکنک اہل جنت۔ وقال ابن ابی دنیا، امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدثنی الحسین ابن عبد الرحمن عن احمد ابن ابی الحواری، ایک سند ہے کہ حضرت ابو الحواری سے نقل فرماتے، قال، وہ فرماتے سمیت ابا سلیمان، میں نے ابو سلیمان سے سنا، قال، وہ فرما رہے تھے، ینشأ خلق الحور العین انشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے حور العین کو جو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد فیضا تکامل خلقہن، ان کی خلقت جس وقت مکمل ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ ضربت علیہم الملائکہ الخیامہ، ملائکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خیمے تنوا دیتے ہیں، یعنی خیموں کے اندر ان کو بند کرا دیتے ہیں۔ وقال بعضهم، بعض حضرات نے فرمایا کہ لما کننا ابکارن، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کواری ہوں گی نا چونکہ حوریں، تو اس لیے ان کو جو ہے ایسے بند کیا جائے گا۔ وعادتاً، اور عادت دنیا میں یہ ہے کہ البکر ان تکون مقصورۃ فی خدریا، کہ دنیا میں ایک غیر شادی شدہ جو لڑکی ہوتی ہے تو اس کو عام طور پہ جو ہے کنواری لڑکی کو جو ہے پردے کے اندر بند کیا جاتا ہے، گھروں میں رہتی ہے وہ، حتیٰ یاخذ بالها، حتیٰ کہ اس کا خامد اس کو وصول کر لے۔ تو انشاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحور و قصرہن فی حدود الخیام، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حور العین کو جو ہے پیدا فرمایا اور ان کو بند کرا دیا فی حدود الخیام، خیموں کے اندر میں، پردے میں، حتیٰ یجمع بینہن و بین اولیائہ فی الجنت، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان، ان حوروں کے درمیان میں اور اپنے دوستوں، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے، تو اللہ کے پیارے ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان کو فی الجنت، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو جمع کریں گے، اپنے دوستوں، نیکوں، اولیاء کو، دوستوں کو، اور ان حور عین کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ پھر جمع کر دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا آخرت کی تمام نعمتیں نصیب فرمائے، اور جو نصیب فرمائیں وہ نصیب رہیں ہمیشہ، محرومیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے دنیا آخرت کی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں، میرے چینل کو سپورٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔